پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگاں دے اوپر اللہ دی ذات نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ جس معاشرے دے اندر آپ نے قدم رکھیا وہ معاشرہ ایک دوسرے دا دشمن، لیکن آپ دی رسالت اور آپ دی بعثت دی وجہ تو وہ معاشرہ آپس دے اندر شیر و شکر ہو گیا، پائی پائی بن گیا۔ اسی طرح کچھ لوگاں نے اپنے اوپر بے جا بوجھ بنا لے سن، جنہ دا انسانی زندگی دے اندر فائدہ نہیں سی، صرف نقصان ہی نقصان سی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بے جا بوجھ بھی ختم کر دیتے۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ دے نبی نے وہ بوجھ ہٹا دیتے اور جڑے توق انہوں نے خود اپنے گلے دے اندر پا لے سن وہ توق بھی اتار دیتے، اور رسم و رواج دے توق اور دین دے نام تے ایسیا بے بنیاد باتاں جڑیاں انہوں نے شریعت دا حصہ بنا لیا سن، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساریاں دور کر دیتی ہیں۔ آج بھی دین دے نام تے لوگوں نے بے شمار بوجھ اپنے تے بنائے۔ مثال دے طور تے پچھلے دنوں دے اندر معراج شریف دا دن گزریا، 27 رجب، جڑا دن لوگاں نے بنایا، نہ اللہ دی ذات نے دسیا نہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا۔ انہوں ایک ایسی رسم بنا دیتا گیا کہ اہل حدیث تے چلو کچھ بچے نے، لیکن جڑے دوسرے طبقے دے لوگ نے وہ آپس دے اندر رشتہ داریاں توڑ دے پھر دینا۔ کس بنیاد تے کہ لے تو میرے ال معراج لے کے نہیں آیا، بہن بھرا ناراض ہوئے نے اے میرے ال معراج شریف لے کے نہیں آیا، تے ناراض بھی کون ہو رہے نے؟ بہن بھرا ہو رہے نے۔ حالانکہ معراج دا جڑا سبق سی، جڑا درس سی، وہ کی دیتا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات انبیاء دے نال ہوئی۔ پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان تے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی، دیگر انبیاء دے نال ہر آسمان تے ملاقات ہوندی رہی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا کہ انبیاء اسی آپس دے اندر اللہ تی پائی، یہ سارے بھائی دا درجہ رکھ دے رہنے، اور جبریل جدو تعارف کروا دے رہنے تو جبریل نے تعارف یہی کروایا کہ اللہ دے نبی اے تواڈے بھائی نے، انہاں نو سلام کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیتا، اور جس بھائی دے کول گیا نے انہیں اگوں جواب دیتا مرحبا مرحبا، تواڈا آنا خوشگوار ہوئے، تواڈا آنا ساڈے واسطے خوشی دا باعث ہے۔ وہ مسکرا کے ملیا، چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ معراج نے تے درس یہ دیتا سی کہ آپس دے اندر بہن بھرا جڑے نے راضی رہن، خوش رہن، رشتہ داری نو توڑن نہ، لیکن لوگاں نے معراج نہیں بنیاد بنا کے رشتہ داریاں توڑنیاں شروع کر دیتی کہ لے تو میرے ال معراج نہیں لے کے آیا، پھر تو میرے ال شبرات نہیں لے کے آیا۔ شبرات نو بھی دین دے بنیاد بنا کے رشتہ داریاں نو توڑنا شروع کر دیتا۔ تو اس قسم دے جڑے بوجھ سن انہوں نے خود بنائے۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے بوجھ دور کر دیتے۔ وہ جڑے توق انہوں نے اپنے گلے دے اندر بطور پھندا بنا کے پا لے سن، نہ انہوں نے جین دیندے نہ انہوں نے مرن دیندے۔ کیوں جی کوئی کسی الشبرات لے کے کس وجہ تو نہیں جاندا کہ چلو اپنی جیب دے اندر گنجائش نہیں تو میں نہیں یہ رسم ادا کرتا۔ جڑا مالدار ہے وہ تے اپنی مالداری دی بنیاد تے جرم کری جا رہا، حالانکہ کسی وال شبرات لے کے جانا، معراج لے کے جانا لا اللہ دے پاک پیغمبر دا حکم، نہ صحابہ کرام دا طریقہ، نہ صحابہ کرام نے اینو اپنی زندگی دے اندر اپنایا، نہ یہ حکم دیتا۔ تو لوگوں نے خام خواہ بوجھ بنا لیا، بوجھ بھی بنایا اور آپس کے اندر نقصان بھی پہنچایا۔
دین دا کتنا بڑا رکن سی رشتہ داری نو جوڑ کے رکھنا، کتنا بڑا آرڈر سی، اتنا بڑا آرڈر کہ اللہ فرماندے نے جن نے رشتہ داری نو جوڑیا انہوں میں جوڑ دیاں گا، اور جن نے رشتہ داری نو توڑیا انہوں پھر میں توڑ کے رکھ دیاں گا۔ اتنا بڑا سخت آرڈر انہوں اساں توڑ کے رکھ دیتا، صرف رسم و رواج دی خاطر بنیاد دین نو بنایا، حالانکہ دین دے اندر بھی دی حقیقت نہیں، شبرات دا وجود تک نہیں دین اسلام دے اندر۔ جس چیز دا وجود نہیں انہوں بنیاد بنا کے آپس دے اندر رشتہ داریاں توڑیاں جا رہی ہیں، پھر لوگاں دی ساری عمر گزر جاندی ہے، جہیز بنا دیا، ہاں جی جہیز بنا کے دئی جاندے نے، لیکن بیٹی نو وراثت دین لگیا پریشانی ہوندی ہے، ساری عمر زور لگا لیں گے جہیز دین تے، لیکن وراثت دین دی واری آئے گی تو انکار کر دیں گے، پھر یہ دی کوشش ہوئے گی کہ سارا کچھ جڑا میرے پتراں دے نا ہی لگ جائے۔ حافظ عبدالسلام پٹھوی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اسے آیت دی تفسیر دے اندر چند باتاں لکھ کے نا اگے ایک بڑی گل لکھی ہے، لکھی تھی انہیں بڑے میٹھے انداز نال، لیکن ہے بڑی سخت ہے۔ فرمان لگے کہ ساڈے معاشرے دے اندر بھی ہونے اس قسم دے رسم و رواج اور بوجھ چل نکلے نے کہ اسی اللہ تو علاوہ ہن کدے اگے شکایت کر سکنے، اللہ دے علاوہ اسی ہن کدے اگے شکایت کر سکنے ہیں۔ اے جہیز دی دلدل ایسی پھنس چکی ہے کہ بڑے تو بڑا عالم دین نو سمجھن والا گھرانہ وہ بھی مجبوراً اپنی بیٹی نو جہیز دے کے ٹوردا کہ انہاں نے میری بیٹی دا جینا حرام کر دینا، مجبوراً دے رہا جہیز کہ انہاں نے میری بیٹی دا جینا حرام کر دینا۔ ایک معمولی جی شاید بھی لوڑ پہ گئی تو ساس نے کہنا جا وہی شاید لے کے آ جڑی پیو نے دیتی ہے، انہیں ایسے تانے مینے مارنے نے کہ جینا حرام کر دینا۔ اور بڑے بڑے ایسے واقعات ساڑھے شہر دے اندر ہوئے نے، میں جاننا کہ ایک عالم دین نے اپنے شاگرد دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کیتا کہ چلو میرا شاگرد دین پڑھیا، دینی گھرانہ دین سمجھدا، ہاں جی تے اساں رسم و رواج نہیں کرنے، جہیز نہیں دینا، تو چلو میری بیٹی خوش رہ گئی۔ انہوں نے نکاح کیتا، شادی کیتی، لیکن صورتحال پھر ہوئی، سس مار دی بھی تانے جاؤ شاہ لے کے جڑی پیو نے دیتی ہے۔ آخر کار نتیجہ کی نکلے، شاگرد ہون دے باوجود انہیں طلاق دے دیتی، شاگرد ہون دے باوجود انہیں طلاق دے دیتی، دیندار ہون دے باوجود اپنے آپ نو دیندار کہلان دے باوجود انہیں طلاق دے دیتی۔ اللہ تو پیو دے کرو لے کے کی آئی، لوگی تے اینا کوئی دن دینا۔ ایسے رسم و رواج، ایسے بوجھ اساں اپنے گلے دے اندر بطور پھندا بنا لینا۔ تو حضرت پٹھوی صاحب فرماندے ہیں اسی ہن انہاں چیزاں دی شکایت اللہ تو علاوہ کدے اگے کر سکنے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر تے سارے بوجھ اتارن واسطے آئے۔ لوگاں دی کیفیت ہی ہو چکی ہے کہ نماز نہیں پڑھن گے، لیکن کسی پیر نے کسی مرشد نے 1.25 لاکھ واری کوئی وظیفہ پڑھن دا حکم دے دیتا، وہ ایک لت کھلو کے بھی پڑھتے رہن گے کہ مرشد نے وظیفہ دسیا، جس وظیفے دا دین اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، لیکن نماز نہیں پڑھن گے، مرشد دا دسیا یا وظیفہ پڑھ لین گے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن تیجے ساتے چالیاں تے بے شمار رقم خرچ کر دیں گے۔ زکوٰۃ دین لگیاں تکلیف ہوئے گی، زکوٰۃ نہیں دینی لیکن تیجے ساتے چالیاں تے بے شمار رقم خرچ کر دیں گے۔ ماں باپ جیوندا ہے، جیوندے دی خدمت نہیں کرنی، جو ہی فوت ہو جائے گا وہ دے تیجے ساتے چالیاں تے رقم خرچ کریں گے۔ یہ بندہ پہلے ہی ذہنی طور تے تیار ہے کہ میرے پیو نے مر جانا، میں تیجا بھی کرنا، ساتا بھی کرنا، چالیا بھی کرنا، 2 لاکھ روپیے دی تے مینوں ادوں ضرورت ہے، میں ہن پیو دی دوائی کیوں لیا کے دیا؟ ایسا پھندا ساڈے معاشرے نے اس گلے دے اندر پایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے تے سارے پھندے دور کر دیتے، لیکن اسا اپنے سراں تے پھر سوار کر لے، اپنے گلیاں دے اندر پھر پا لے۔ کسے ماڑے دی خدمت نہیں کرنی، کسے ماڑے دے نال تعاون نہیں کرنا، بسنت بنان ٹر پینا۔ کئیاں دی کیفیت نہیں ہوئی ہے نا،
ہاں جی لاہوریاں دے نال رابطے کرتے پھرتے ہیں، جہاں کوئی دور دا بھی رشتہ دار ہے نا، جنہیں کدی کوئی 6 مہینے ہو گئے نا کسی نے فون تک نہیں سی کیتا، وہ بھی پہ فون کرتا، وہ بھا جی تسی وہ ساڈے فلانے دے فلانے لگتے ہو، کی حال جی؟ میں کہ بڑی دیر ہو گئی ہے رابطہ نہیں ہوا، میں چلو حال چال ہی پوچھ لا وچوں کی ہے، ہوں جمعے والے دن بسنت آ رہی ہے، ہاں بسنت منان جا، کسی ماڑے نال تعاون نہیں کرن گے، بسنت منان ٹر پہن گے۔ مسجد بنان دی واری ہوئے تو ماڑے دی بیٹی بڑی یاد ہے، قربانی دی واری آ جائے وہ حاجی ہراں نوں انے بکرے کرن دی کی لوڑ پئی سی، چلو کوئی 2 بکرے گھٹ ذبح کر لیندے، کسی ماڑے دی دھی دا ویاہ کر لینا، حج تے حاجی ہری دوبارہ ٹر جان تے بڑی پریشانی۔ چلو حج تے زندگی ایک بار فرض ہے، بار بار جا کرن دی کی لوڑ پئی، ایک کسی بیٹی دا نکاح کر دیندے۔ حج کرن دی واری، مسیتے سیمٹ دی بوری دین دی واری یا دیگر معاملات دی واری، ماڑے دی بیٹی بڑی یاد، لیکن بسنت منان دی واری آ جائے، ہندوؤں دی رسم پوری کرن دی واری آ جائے، پھر کسی ماڑے دی بیٹی کوئی یاد نہیں۔ پھر ہون ہی خبراں آ رہی ہیں اینے کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا، اینے ارب روپیہ خرچ ہو گیا، 20 سال بعد جی ہندوؤں دا تہوار منایا جا رہا، بڑی گل ہے بھائی، 20 سال بعد ہندوؤں دا تہوار منایا جا رہا تو خوشی خوشی سارے نسے جاندے ہیں، سارے خوش نے کہ سانو بسنت منان دی ہندو ہون دی اجازت مل گئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم دی مشابہت اختیار کی تھی وہ نہ چوئی اٹھایا جائے گا۔ کتنے یاد آئی استاداں دی بات، فرمایا کرتے ہیں یہ چیزاں انتخابی نشان ہوندیاں نے، بندہ دوروں ہی پہچانیا جاتا ہے کہ کون ہے، کنہ دی جماعت دا، کنہ دے ٹولے دا، دوروں ہی بندہ پہچانیا جاتا ہے، ہندو ہے کہ مسلمان ہے، دوروں ہی بندہ پہچانیا جاتا ہے، اہل حدیث ہے کہ بریلوی ہے، دوروں ہی بندہ پہچانیا جاتا ہے، اہل حدیث ہے کہ شیعہ ہے۔ اور وہ دور گزر گیا جدوں لوگ دوروں ہی پہچان لیندے ہیں، او لمبی داڑھی والا اونچی تمبی والا وہابی جا رہا ہے، ہوں تو وہابیاں دے اندر نشانیاں ختم ہوندیاں جا رہی ہیں۔ ہاں جی وہابی بھی داڑھی منڈے، شلوارہ گٹھیاں تو تھلے، سارے رسم و رواج کیتی جانے نے، کوئی فرق نہیں رہ گیا دوجیاں دے نال۔ تو اللہ دی ذات سانو اپنا فرق پہچانا دی توفیق نصیب فرمائے، جڑے توک اساں اپنے گلے دے اندر پھندا بنا کے پا لینے، اللہ انہاں تو جان چھڑان دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔